بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ فاتحہ شریف سے تسلسل کے ساتھ گفتگو پیش کی جا رہی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ہم پہنچے۔ ایاک نعبد جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا یہ کہ عبادت کا جو تصور ہے اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم فقط نماز پنجگانہ ادا کریں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں یا حج کا سلسلہ کریں، بلکہ رب تعالیٰ کی بندگی کے تصور سے مراد ایک ایسا مکمل نظام اپنانا، قبول کرنا، اس پہ قائم ہو جانا، اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنا ہے کہ جس کے ذریعے انسان کی شخصیت سنور جائے اور وہ زمانے کے اندر اعمال کی دنیا میں خیر پر قائم ہو جائے اور شر کی راہ سے جو وہ بچ جائے، اور وہ نہ صرف اپنی ذات میں عمل کی اصلاح کر لے بلکہ اس کے ذریعے زمانے کے اندر بھی اصلاح کا، خیر کا، بھلائی کا سلسلہ جو ہے وہ عام ہو جائے۔ تو یہ ہے ایاک نعبد۔ اور پھر آگے جب جو وہ بڑھتے ہیں ایاک نستعین، تو معزز حاضرین یہ بات یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال جل وعلا نے کائنات میں اپنے بندوں کو اس انداز کے ساتھ تخلیق فرمایا کہ وہ زمانے میں آگے بڑھیں اور زمین میں اور آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان کی طرف جتنی بھی تخلیقات ہیں ان میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کریں۔ خالق کائنات جل وعلا ہر مشکل کے بعد، ہر کٹھن مرحلے کے بعد، ہر تنگی کے بعد اور ہر اس وقت کہ جب یہ بھلائی کے عمل میں آگے بڑھ رہے ہوں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ ان کے لیے دروازے کھولے گا اور ان کے لیے جو وہ رستے آسان فرمائے گا۔ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اسباب کی دنیا میں پھنس جائے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ جل وعلا کی بارگاہ میں نظر رکھے اور اس کی بنیاد پر اسباب کو استعمال میں لائے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ نکلے گا، آج اگر ایک سائنسدان ہے وہ رب تعالیٰ کی بندگی کی بنیاد پر تحقیقات کی بنیاد رکھتا ہے تو پھر آگے فکری اور عملی طور پر خیر پہ رہے گا، لیکن اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو اس کے برعکس ہے۔ اسی طرح اگر ایک وہ سیاستدان ہے وہ اپنی زندگی میں نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کسی مقام پر اگر کمزوری آتی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آگے بڑھنے کی راہیں جو ہے وہ پیدا فرما دے گا۔ تو یہ معاشرے کے اندر یہ میں نے سائنسدان اور سیاستدان کا جو تذکرہ کیا، یہ نہیں کہ چلو نماز میں پڑھنا ہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کافی ہے، بلکہ یہ ایک پوری فکر ہے جو رب تعالیٰ بندوں کو عطا فرما رہا ہے۔ اس بنیاد پر ہم اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہمارا سائنسدان بھی خیر کی راہ ہی کھولے گا اور ہمارا سیاستدان بھی خیر کو عام کرنے کا اہتمام کرے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، خیر یہ نہیں ہے کہ بندوں کی طبیعت میں جو آئے، خیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ جل وعلا بندوں سے جو ہے وہ جس طرح اپنے فضل کو چاہنے کا تقاضا کرتا ہے بندہ اس انداز کے ساتھ آگے بڑھے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کو عزتوں سے نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔